سلطان محمد فاتح کی پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ سلطان نے ولاد ڈریکولا کو شکست دے کر نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کی بلکہ اناطولیہ میں آگ قیونلو کے سلطان اوزون حسن کو شکست دیتے ہوئے انہوں نے طرابزون کی عیسائی ریاست کو بھی ختم کر دیا تھا۔ لیکن سلطان فاتح کی فتوحات یہاں رکی نہیں تھی، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے سلطان محمد فاتح نے البانیہ کے عظیم جنگجو اسکندر بیگ اور مالڈیویا کے اسٹیفن سے خونریز جنگیں لڑیں، بوسنیا میں فتح حاصل کی اور رومی موریا کو مکمل طور پر فتح کر لیا، اور پھر اوٹرانڈو کی فتح جہاں سلطان فاتح نے نہ صرف فتح حاصل کی بلکہ وہ اٹلی میں قدم رکھنے والے پہلے عثمانی سلطان بھی بنے۔ اس کے بعد ہم روڈس کے محاصرے کی داستان بھی جانیں گے جہاں عثمانی فوج نے جیتی ہوئی جنگ مسیح پاشا کے صرف ایک حکم سے ہار دی تھی۔ تو اگر آپ سلطان فاتح کی ان تمام فتوحات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سربیا کی فتح کے بعد بوسنیا کے دروازے عثمانیوں کے لیے کھل چکے تھے، کیونکہ کلیسائے روما کے مظالم سے بوسنیا کے باشندے اہل سربیا سے بھی زیادہ عاجز تھے۔ انہوں نے بھی ترکوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ صدیوں سے وہاں لاطینی اور یونانی کلیساؤں کے مارکے سرگرم تھے، جن سے پریشان ہو کر بہت سے لوگ ان دونوں مسلکوں سے علیحدہ ہو گئے تھے اور اپنی عافیت کے لیے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا تھا جو کہ بدعت بوگول کے نام سے مشہور ہوا۔ اب اس جدید فرقے کے لوگوں پر دوہرے مظالم ہونے لگے، وہ کبھی یونانی کلیسا کے شدید مظالم کا شکار ہوتے اور کبھی لاطینی کلیسا کے۔ یہ مظالم دیکھ کر اکثر اہل بوسنیا کو اسلام ہی کے دامن رحمت میں پناہ نظر آئی، اور جب اسٹیفن توماسویچ نے عثمانی سلطنت کو خراج دینے سے انکار کیا تو سلطان فاتح نے محمود پاشا کی کمان میں ایک فوج روانہ کی۔ ترک فوج فاتحانہ آگے بڑھتی گئی، بہت سے قلعوں نے ترکوں کا خیر مقدم کیا۔ اسٹیفن توماسویچ میں جب مقابلے کی طاقت نہ رہی تو اس نے جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے، مگر سلطان فاتح نے اس کی جان بخشی نہ کی اور اسے اس کے بیٹے سمیت قتل کر دیا۔ یوں بوسنیا بھی 867 ہجری بمطابق 1462 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بن گیا، جس کے بعد یہاں کے نوجوانوں میں سے 30,000 جنیچری فوج کے لیے چن لیے گئے اور اس کے اکثر امراء اسلام میں داخل ہوئے۔ بوسنیا کی فتح کے بعد اب رومن موریا کی باری آئی۔ موریا میں خاندان پیلیولوگس کی حکومت کا بھی بدتدریج خاتمہ ہو رہا تھا۔ تامس اور دیمتریس نے خراج کے وعدے پر اپنی خود مختاری قائم کی ہوئی تھی، لیکن جب بلغراد کی مہم میں سلطان فاتح کو ناکامی ہوئی اور یورپ کے مذہبی جوش نے ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا تو موریا کے فرما رواؤں کو بھی سلطنت عثمانیہ کی سیادت کا بار محسوس ہونے لگا۔ پوپ نے بھی ان کے جذبات کو ہوا دی۔ چنانچہ جب پوپ کا جنگی بیڑا بحیرہ ایجین میں نمودار ہوا تو تامس نے ہمت کر کے خراج کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے قبل بھی 3 سال سے باوجود متعدد تقاضوں کے سلطان کو موریا سے خراج کی کوئی رقم وصول نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اعلانیہ انکار کی نوبت نہیں آئی تھی، اس لیے سلطان فاتح نے کسی قسم کی سختی بھی نہیں کی تھی۔ اب یہ انکار گویا بغاوت کا اعلان تھا۔ چنانچہ سلطان فاتح نے 863 ہجری بمطابق 1458 عیسوی میں ایک بڑی فوج لے کر خود موریا روانہ ہوئے اور متعدد قلعوں کو فتح کرتے ہوئے پیتراس جا پہنچے، جو کہ تامس کی حکومت کا مرکز تھا۔ پیتراس کے باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، قلعے کے فوجی دستے نے بھی مزاحمت کی جرات نہ کی۔ سلطان فاتح نے پیتراس کے باشندوں کے ساتھ بڑی فیاضی برتی۔ اس کے بعد کورنتھ فتح ہوا۔ کورنتھ کے باشندوں کو بھی سلطان نے ویسی ہی مراعات دیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا، لیکن وہاں کے بہت سے لوگوں کو سلطان نے قسطنطنیہ اور اس کے مضافات میں لے جا کر آباد کیا۔ تامس اور دیمتریس کے پاس اب صلح کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سلطان فاتح نے ان کی درخواست قبول کی اور صلح نامے کی تکمیل کے بعد وہ موریا سے روانہ ہوئے، لیکن سلطان کے جاتے ہی ان بھائیوں نے پھر بغاوت شروع کر دی۔ سلطان محمد فاتح کو مجبوراً واپس لوٹنا پڑا۔ اب کی بار سلطان نے ارادہ کر لیا کہ موریا کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا کر رہے گا۔ دیمتریس نے خود کو میٹراس کے قلعے میں بند کر لیا اور مدافعت کی کوشش کی، لیکن عثمانیوں کی فوج کے سامنے عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ ترکوں کے سپرد کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے دیمتریس کے اخراجات کے لیے 50,000 ایسپر بطور پینشن مقرر کر دیے، لیکن دیمتریس نے آخر میں رہبانیت اختیار کر لی اور 875 ہجری بمطابق 1470 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔
تیمتریز کے بعد سلطان فاتح طامس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے شہروں کو یکے بعد دیگرے فتح کرتے گئے۔ طامس نے اپنے مقبوضات کو بچانے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ جہاز میں سوار ہو کر کارفو چلا گیا، لیکن صرف 3 ماہ بعد اس نے کارفو کو بھی خیر آباد کہا اور روما جا پہنچا اور روما پہنچ کر پوپ کے دامن میں پناہ لی، اور وہیں 870 ہجری بمطابق 12 مئی 1465 عیسوی میں اس کی موت ہو گئی۔ سلطان محمد فاتح نے موریہ کے تمام علاقوں کو فتح کر کے انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا، اور 864 ہجری بمطابق 1460 عیسوی میں موریہ کو بھی سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ موریہ کی فتح کے بعد اناطولیہ میں موجود ترک قبیلے کرمان نے سلطان فاتح کے خلاف بغاوت کر دی۔ دراصل کرمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کی دشمنی بہت پرانی چلی آ رہی تھی۔ سلطان محمد فاتح کی تخت نشینی کے چند دنوں بعد کرمانیہ کی امیر ابراہیم نے خراج ادا کرنے کا معاہدہ کر کے سلطان سے صلح کر لی تھی، اور وہ آخر دم تک اس معاہدے پر قائم رہا۔ اس کی موت کے بعد اس کے لڑکوں میں ریاست کے لیے جنگ چھڑ گئی، جس پر سلطان محمد فاتح نے ان سب کو برطرف کر کے خود کرمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ اب اگرچہ کرمانیہ پر سلطان فاتح کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن کرمانیہ کی سلطنت عثمانیہ میں مکمل شمولیت 1487 عیسوی میں سلطان فاتح کے بیٹے بایزید دوم کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کا سب سے اہم کارنامہ کریمیا کی فتح تھی، جس کا سہرا سلطنت عثمانیہ کے مشہور سپہ سالار صدر اعظم احمد قدک پاشا کے سر جاتا ہے۔ کریمیا پر حملے کے 2 خاص اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ اس زمانے میں جنوا سے سلطنت عثمانیہ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے اور کریمیا میں کافا کا مضبوط شہر جنوا کے قبضے میں تھا۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ خود خان کریمیا نے، جسے اس کے باغی بھائیوں نے تخت سے اتار دیا تھا، اس نے سلطان فاتح سے مدد کی درخواست کی۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ مینگلی گرائے کریمیا کے گرائے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ 15ویں صدی عیسوی میں کریمیا کے حکمران تھے۔ جب وہ خان بنے تو اندرونی سازشوں اور طاقت کے تنازعات کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے انہیں تخت سے ہٹا دیا۔ اس بغاوت کے بعد منگلی گرائے نے سلطان محمد فاتح سے مدد کی درخواست کی، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے طاقتور ترین سلطان تھے۔ ان اسباب کے علاوہ کریمیا کا محل وقوع بھی قسطنطنیہ کے تخت نشینوں کے لیے انتہائی اہم تھا، اور سلطان محمد فاتح جیسے بیدار مغز سلطان کی نظر سے یہ امر پوشیدہ نہ تھا کہ عثمانی مقبوضات کے تحفظ کے لیے کریمیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا کس قدر ضروری ہے۔ چنانچہ 880 ہجری بمطابق 1475 عیسوی میں احمد قدک پاشا نے جنگی بیڑے اور 40,000 کی فوج کے ساتھ پہلے کافا پر حملہ کیا۔ اس شہر نے، جو اپنی دولت اور مضبوطی کے لحاظ سے قسطنطنیہ کوچک کہلاتا تھا، صرف 4 روز میں ہتھیار ڈال دیے۔ اس فتح میں بہت زیادہ مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ آیا۔ 40,000 باشندے قسطنطنیہ کو منتقل کر دیے گئے اور 1,500 نوجوان ینیچری فوج میں بھرتی کیے گئے۔ پھر عثمانیوں نے برق رفتاری کے ساتھ پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور کریمیا کی آزادی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً 300 برس تک کریمیا کے خان سلطنت عثمانیہ کے محکوم رہے۔ کریمیا کی فتح کے بعد اب یورپ میں سلطان محمد فاتح کا ایک اور نیا دشمن سامنے آیا، جو کہ مالدیویا کا حکمران اسٹیفن سوم تھا۔ مالدیویا کی تاریخ جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 20 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 1451 عیسوی میں مالدیویا کے شہزادے بوگدان دوم کو اس کے بڑے بھائی پیٹر نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ تخت سنبھالنے کے بعد اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے پولینڈ کے بادشاہ کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد 1456 عیسوی میں اس نے عثمانی سلطنت کو خراج کی رقم دینا شروع کر دی۔ تاہم بوگدان کا بیٹا اسٹیفن، جو کہ موجودہ بادشاہ پیٹر کا بھتیجا تھا، اس نے جان ہنیاڈی اور ولاچیا کے شہزادے ولاد ڈریکولا سے فوجی مدد لینے کے بعد 1457 عیسوی میں اس نے اپنے چچا پیٹر کو اربک کی جنگ میں شکست دیتے ہوئے تخت پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسٹیفن نے اپنی ریاست میں اصلاحات شروع کر دی، جس میں اس نے جاگیرداروں کی طاقت کو کم کرتے ہوئے فوج کو بہتر بنایا، اور رجب 1462 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے ولاچیا کے شہزادے ولاد ڈریکولا کو شکست دیتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی راڈو کو ولاچیا کے تخت پر بٹھایا۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مالڈیویا کے بادشاہ اسٹیفن نے کلیا شہر، جو کہ اس وقت عثمانیوں کے قبضے میں تھا، اس پر حملہ کرتے ہوئے
اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر تجارتی نقطہ نظر سے انتہائی اہم تھا کیونکہ یہ دریائے ڈینیوب کے ڈیلٹا پر واقع تھا، جس کی وجہ سے تجارتی اور فوجی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کے بعد ہنگری کے صوبے ٹرانسلوینیا میں ایک بغاوت ہوئی اور اسٹیفن نے ہنگری کے خلاف ہونے والی اس بغاوت کی بھرپور حمایت کی، جس کی وجہ سے 1467 عیسوی میں ہنگری کے بادشاہ متھیاس اول نے مالدیویا پر حملہ کر دیا۔ اس کے پاس 20 سے 40 ہزار کی فوج اور چند 100 توپیں موجود تھیں، لیکن بایا کی جنگ میں اسٹیفن نے ہنگری کی فوج کو زبردست شکست دی۔ 1471 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے اسٹیفن سے کلیا شہر کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں اسٹیفن نے شہر واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور 1472 عیسوی میں اس نے سلطان فاتح کے خلاف ایک دوسرے ترک قبیلے آق قیونلو کے سلطان اوزون حسن کے ساتھ اس نے سازشیں شروع کر دیں۔ اس کے ٹھیک ایک سال بعد 1473 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے آق قیونلو کے سلطان اوزون حسن کو آؤٹ لک بیلی کی جنگ میں شکست دے کر اپنی مشرقی سرحدیں محفوظ کر لی تھیں، جس کے بعد سلطان فاتح یورپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب سلطان فاتح اور اسٹیفن کے درمیان جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد ایک بار پھر اسٹیفن کو خط لکھا کہ خراج کی رقم ادا کی جائے، کلیا کا شہر سلطان کے حوالے کیا جائے اور سلطان کی باج گزار ریاست ولاچیا پر حملے بند کیے جائیں۔ لیکن اس بار بھی شہزادے اسٹیفن نے سلطان کے مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر سلطان فاتح نے یورپ میں موجود عثمانی گورنر سلیمان پاشا کو، جو کہ اس وقت البانیہ میں سکندر بیگ کے خلاف جنگ میں مصروف تھے، اسے سلطان نے جلد البانیہ کی مہم کو ختم کرنے اور اپنی فوج کو مالدیویا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانگی کا حکم دیا۔ سلیمان پاشا نے سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ستمبر 1474 عیسوی میں 50,000 کی فوج کو صوفیہ میں جمع کیا۔ ادھر شہزادہ اسٹیفن جانتا تھا کہ سلطان محمد فاتح کے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں اسے عثمانی فوج کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس نے وقتی طور پر 10,000 کی فوج کو جمع کیا اور اس نے ہنگری اور پولش بادشاہ سے بھی فوج مانگی، جس کے جواب میں 20,000 ہنگری اور 5,000 کی فوج ٹرانسلوینیا سے اسٹیفن کی مدد کے لیے روانہ ہوئی، اور یوں اب مجموعی تعداد پر اسٹیفن کے پاس تقریباً 40,000 کی فوج موجود تھی، جس سے کہ وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اسٹیفن کے پاس 20 توپیں اور ایک چھوٹی یونٹ تھی جس کے پاس بندوقیں موجود تھیں۔ عثمانی کمانڈر سلیمان پاشا نے نومبر 1474 عیسوی میں دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور اس نے اپنی فوج کو 2 ہفتوں تک آرام کرنے دیا۔ پھر اس نے اپنی فوج کو مالدیویا کی جانب کوچ کرنے کا کہا۔ دسمبر میں عثمانی فوج مالدیویا میں داخل ہوئی، لیکن اسٹیفن نے پہلے سے ہی جنگ کی تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے عثمانیوں کے خلاف بہترین جنگی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے دیہات جلا دیے، پانی کے کنووں میں زہر ملا دیا اور آبادی کو بہت دور منتقل کر دیا تاکہ عثمانی فوج کو راستے میں رسد کی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اب یہ ایک تھکا دینے والی جنگ تھی اور اسٹیفن بہترین جنگی چالیں چلنے کا ماہر تھا۔ یوں بھوک اور تھکاوٹ سے چور عثمانی فوج نے 1 ماہ تک شمال کی طرف پیش قدمی کی اور 10 جنوری 1475 عیسوی کو عثمانی جاسوسوں نے واسلوئی کی وادی کے جنوب میں آبادی دیکھی، جہاں سے برلاد ندی گزرتی تھی۔ شدید دھند، بارش اور سردی کی وجہ سے سلیمان پاشا نے فیصلہ کیا کہ وہ واسلوئی کے جنوب میں اپنی فوج کو تب تک آرام کرنے دے گا جب تک کہ پوری مالدیویائی فوج نہ آ جائے۔ تاہم جب عثمانی فوج دریا کے دوسرے کنارے پر موجود واحد پل کے ذریعے دریا کو عبور کرنے لگی تو شمال میں مالدیویائی جنگلی ڈھولوں کی آواز سنائی دینے لگی، جس پر سلیمان پاشا کو لگا کہ مالدیویائی فوج دریا کے اس پار مقابلے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ سلیمان پاشا نے فوری طور پر اپنے ہر اول دستے کو آگے بڑھنے اور مغرب کی جانب فوج کو صف بندی کا حکم دیا۔ اس دوران جبکہ جنگی ڈھولوں کی آواز جاری تھی، مزید عثمانی فوج دریا پار کر کے کیچڑ سے گزرتے ہوئے اس نے صف بندی کی۔ دریا پار کرنے کے بعد عثمانی فوج جہاں پر صف آرا تھی، یہ ایک تنگ وادی تھی جو کہ گھڑسوار فوج کے حملے کے لیے مناسب نہیں تھی۔ بلاخر کافی تگدو کے بعد عثمانی فوج کا ہر اول دستہ مالدیویائی گھڑسواروں کے ساتھ ٹکرا گیا۔ یہاں اسٹیفن کی ہلکی گھڑسوار فوج نے عثمانی دستوں کے دونوں جانب سے حملہ کیا اور انہیں وادی کی جانب دھکیل دیا۔ یہ اسٹیفن کے بہترین فوجی گھڑسوار دستے تھے جو کہ ایک جنگی چال کے طور پر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے
اور عثمانی فوج کو اس وقت حیرانی ہوئی جب مالڈیویائی گھڑسوار اچانک رک گئے، اور اسی دوران اسٹیفن نے چھپے ہوئے توپ خانوں، تیر اندازوں اور بندوق برداروں کو عثمانی فوج پر حملے کا حکم دیا۔ سلیمان پاشا، جو کہ دریا کے اس پار اپنی فوج کو دریا عبور کرانے میں مصروف تھے، جب اسے اس حملے کی خبر ملی تو اس نے جلد بقیہ عثمانی فوج کو دریا پار کرنے کا حکم دیا۔ یوں 10 جنوری 1475 عیسوی کو عثمانی اور مالڈیویائی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس دوران جبکہ سلیمان پاشا اپنی بقیہ فوج کے ساتھ مرکزی لشکر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں عثمانی فوج کے بائیں جانب جنگل میں مالڈیویائی جنگی ڈھولوں کی آواز سنائی دی، جس پر عثمانی کمانڈر بالکل گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، اور سلیمان پاشا کو یہ لگا کہ بائیں جانب سے بھی مالڈیویائی فوج حملے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، جس پر انہوں نے بقیہ فوج کو دفاع کے طور پر صف بندی کا حکم دیا۔ تاہم یہ اسٹیفن کی ایک جنگی چال تھی، اور اسی دوران مالڈیویا کے جنگل میں چھپے گھڑسوار دستے اچانک نمودار ہوئے اور انہوں نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ اچانک حملہ اس قدر شدید تھا کہ عثمانی فوج کو لگا کہ وہ تینوں اطراف سے گھیرے میں آ چکی ہے، اور عثمانی فوج شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ عثمانی پیدل دستوں نے پسپائی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مالڈیویا کی گھڑسوار فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ سلیمان پاشا بڑی مشکل سے جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ عثمانی فوج کی یہ پسپائی 3 روز تک جاری رہی۔ اس جنگ میں اسٹیفن کے تقریباً 4500 سپاہی مارے گئے، جبکہ عثمانی فوج کے تقریباً 45,000 سپاہی شہید ہوئے۔ بہت سے عثمانی اعلیٰ عہدیدار جنگی قیدی بنے، اور بعد میں انہیں شہزادے اسٹیفن کے حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ مالدیویا کی شکست عثمانیوں کے لیے اب تک کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اس فتح کے بعد اسٹیفن کو یورپ میں خوب پذیرائی ملی، اور اسے عیسائیت کے چیمپئن کا خطاب ملا۔ جب سلطان محمد فاتح کو سلیمان پاشا کی اس عبرتناک شکست کا علم ہوا تو سلطان سخت برہم ہوئے۔ اب سلطان نے محسوس کر لیا تھا کہ انہیں مالدیویا کے خلاف خود لشکر لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے 1476 عیسوی کے موسم گرما میں سلطان نے تقریباً 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ مالدیویا کے حکمران اسٹیفن کو سبق سکھانے کے لیے وہ دارالحکومت سے روانہ ہوئے۔ سلطان نے مالدیویا میں داخل ہونے کے بعد اکرمان نامی ایک قلعے کو، جو کہ قلعہ ہی کی طرح ایک انتہائی اہم تجارتی مرکز تھا، اس کا محاصرہ شروع کر دیا۔ چند دنوں کے محاصرے کے بعد اہل شہر نے عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اسٹیفن نے سمجھا کہ عثمانی فوج کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنا خود کو موت کے گلے لگانے کے برابر ہے، اس لیے اس نے اپنی گزشتہ جنگی چالیں چلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب کی بار اس کے سامنے کوئی عام عثمانی پاشا یا سپہ سالار نہیں، بلکہ خود سلطان محمد فاتح تھے۔ سلطان محمد فاتح نے سلیمان پاشا کی غلطیوں کو بالکل بھی نہ دہرایا، اور وہ آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتے گئے تاکہ ان کی سپلائی لائن محفوظ رہ سکے، اور آخرکار 26 جولائی 1476 عیسوی کو ویلا البا میں سلطان محمد فاتح کا اسٹیفن کی 30,000 کی فوج کے ساتھ سامنا ہوا۔ جلد سلطان فاتح کے حکم پر عثمانی فوج کا پیدل دستہ دشمن پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ اسٹیفن نے اس دوران جنگل کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے بے شمار عثمانی سپاہی دم گھٹنے کی وجہ سے مارے گئے۔ اس کے علاوہ مالڈیویا کی توپوں اور بندوق بردار دستوں نے بھی عثمانی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ تاہم عثمانی فوج تعداد میں زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مالدیویا کی جانب سے بنائی گئی عارضی رکاوٹیں عثمانی فوج کے قدموں کو نہ روک سکیں، اور دونوں فوجوں کے ہر اول دستے آپس میں نبرد آزما ہوئے۔ جب اسٹیفن نے دیکھا کہ یہ ایک فیصلہ کن حملے کا وقت ہے تو اس نے اپنے 4000 مضبوط گھڑسوار دستوں کو سلطان کی فوج پر حملے کے لیے روانہ کیا، جس پر سلطان نے اپنے پیدل دستوں کو بچانے کے لیے اپنے دائیں اور بائیں جانب موجود گھڑسوار دستے روانہ کیے، جس کی وجہ سے جنگ کا پلڑا عثمانیوں کی جانب جھکنے لگا۔ لیکن یہ کامیابی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی، کیونکہ اسٹیفن کی 1000 گھڑسوار جنگل میں چھپے ہوئے تھے، اور انہوں نے اچانک اسٹیفن کے حکم پر عثمانی گھڑسواروں پر حملہ کر دیا، جس سے عثمانی فوج پر دباؤ بڑھتا گیا اور عثمانی سپاہی آہستہ آہستہ مالدیویا کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے دیکھا کہ جنگ جیتنے کا واحد راستہ اس کی ذاتی شمولیت ہے۔ اس پر سلطان بقیہ جنیچری سپاہیوں کے ساتھ میدان میں اترے۔
جنیچری سپاہیوں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مالدیویا کی فوج پر اس قدر شدت سے حملہ کیا کہ چند ہی لمحوں میں مالدیویا کی فوج اپنی توپیں اور اسلحہ چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ سلطان کے حکم پر مالدیویا کی فوج کا تعاقب کیا گیا، جبکہ پیدل دستہ عثمانی سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ جنگ کے اختتام پر جنگل لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ شکست مالدیویا کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب تھا۔ اس جنگ میں دونوں جانب سے تقریباً 30,000 سپاہی میدان جنگ میں کام آئے۔ شکست کے بعد اسٹیفن پولینڈ کی سرحد کی جانب پیچھے ہٹ گیا اور وہ ایک نئی فوج بھرتی کرنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ عثمانی فوج کو بھوک، طاعون کی وبا اور مقامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے سلطان محمد فاتح نے واپس قسطنطنیہ جانے کے لیے فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اگرچہ اسٹیفن اور سلطان محمد فاتح نے کچھ عرصے تک ولاچیا میں مداخلت پر جنگ کی، لیکن آخرکار مالدیویا کے شہزادے نے امن کا معاہدہ کرتے ہوئے اس نے سلطان کو خراج ادا کرنا پھر سے شروع کر دیا تھا۔ اسٹیفن کے بعد سلطان فاتح کو البانیہ کے جنگجو رہنما جان کاسٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑا، جس نے 20 بار عثمانی فوج کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے اپنے وطن کی حفاظت کی تھی۔ جان کاسٹیوٹی کی تاریخ جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 30 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ سلطان مراد کی ابتدائی عہد حکومت میں البانیہ کی ریاست کا امیر جان کاستریو سلطنت عثمانیہ کا مطیع ہو گیا تھا۔ اس نے بطور ضمانت اپنے 4 بیٹوں کو سلطان مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ ان میں سے 3 تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ چوتھا لڑکا جارج کاستریو زندہ رہا اور اس کی ہونہاری اور فراست نے بہت جلد سلطان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سلطان مراد نے اپنی ذاتی نگرانی میں جارج کو اسلامی اور فوجی تعلیم دلوائی اور اس کی لیاقت اور شجاعت سے خوش ہو کر مخص 18 سال کی عمر میں اسے ایک سنجق کا حاکم بنا دیا اور اسے اسکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا۔ جان کاسریو کا جب انتقال ہوا تو سلطان مراد نے اس کی ریاست سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی۔ یہ بات اسکندر بیگ کو بہت ناگوار گزری، لیکن اس نے ایک عرصے تک اپنے اندرونی جذبات کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور جب 848 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں ہنیاڈی کے مقابلے میں عثمانی فوج کو شکست ہوئی تو اسکندر بیگ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے باپ کی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ ایک روز وہ رئیس افندی یعنی کہ سلطان کے چیف سیکرٹری کے خیمے میں داخل ہوا اور اس کے گلے پر خنجر رکھ کر اس نے البانیہ کے مضبوط شہر آک ہزار کے شہر اور اس کے ملحق علاقے بحیثیت گورنر کے اسکندر بیگ کو دے دیے جائیں۔ یہ تحریر حاصل کرنے کے بعد اس نے رئیس افندی کو فوراً قتل کر دیا اور اسی وقت البانیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آک ہزار پہنچ کر اس فرمان کے ذریعے سے وہ شہر پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے دوبارہ عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اسکندر بیگ نے بغاوت کی علامت کے طور پر ایک سرخ جھنڈا منتخب کیا جس پر 2 سر والا عقاب تھا، جو کہ آج بھی البانیہ کے جھنڈے پر موجود ہے۔ سلطان مراد کو جب اسکندر بیگ کی بغاوت کا علم ہوا تو انہوں نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے علی پاشا کی قیادت میں 40,000 کی مضبوط عثمانی فوج روانہ کی۔ اسکندر بیگ کے پاس تقریباً 15,000 کی مختصر فوج تھی۔ جب عثمانی کمانڈر علی پاشا وہاں پہنچا تو اسے صرف 5,000 باغیوں کی ایک مختصر سی فوج نظر آئی۔ علی پاشا نے میدان میں پہنچ کر پہاڑی کے نیچے موجود 5,000 باغیوں کو دیکھا اور اس نے انہیں کم خیال کرتے ہوئے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ ایک مختصر سی لڑائی کے بعد یہ 5,000 باغی فوج پہاڑ کی جانب پسپا ہونے لگی۔ عثمانیوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا اور پہاڑ کے قریب پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اس دوران جبکہ عثمانی فوج فتح کے بالکل قریب تھی کہ اسکندر بیگ نے اپنی چھپی ہوئی البانوی فوج کو حملے کا حکم دیا اور 10,000 البانوی سپاہی جو کہ جنگل میں چھپے ہوئے تھے برق رفتاری کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے عثمانی فوج کو پہاڑ کی چوٹی پر گھیر لیا۔ علی پاشا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک عثمانی فوج دشمن کے نرغے میں جا چکی تھی۔ اس ابتدائی حملے میں سلطان مراد کی فوج کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ یوں اس شکست کے بعد سلطان مراد نے ایک اور لشکر 1445 عیسوی میں روانہ کیا اور اسکندر بیگ کے ساتھ دوسری جنگ ہوئی جو کہ موگرا کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس بار بھی عثمانی فوج کو شکست ہوئی اور فتح اسکندر بیگ کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 1447 عیسوی میں ایک اور عثمانی فوج اسکندر بیگ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے البانیہ روانہ کی گئی
لیکن اس جنگ میں بھی عثمانی فوج کو شکست ہوئی اور اسکندر بیگ نے یہ جنگ جیت لی۔ اس کے بعد سلطان مراد نے اسکندر بیگ کے خلاف اپنی فوج روانہ کرنے کی بجائے اس نے ممکنہ طور پر اسکندر بیگ کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا فوج کو حکم دیا، جس پر اسکندر بیگ نے اب ونیشینز کی جانب اپنے حملے شروع کیے۔ دراصل وہ البانوی ساحل کے ساتھ ونیشین علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ڈگنم کے قلعے پر قبضہ کر سکے۔ اس پر جمہوریہ وینس نے ڈگنم کے قلعے کی حفاظت کے لیے فوج روانہ کی اور اسکندر بیگ کے خلاف انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے فوجی مدد طلب کی، جس پر سلطان مراد نے ونیشینز کی فوجی مدد کے لیے ایک فوج روانہ کی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ فوج اہل وینس کی فوج کے ساتھ مل کر اسکندر بیگ کا خاتمہ کرتی، شکودرا میں اسکندر بیگ نے ونیشین فوج پر حملہ کرتے ہوئے انہیں پسپا کر دیا اور 3 ہفتے بعد عثمانی فوج یہاں پہنچی، جس کے بعد 1448 عیسوی میں اورانگ کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اسکندر بیگ نے اپنی زبردست فوجی حکمت عملی اور گوریلا جنگی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے عثمانی فوج کو زبردست شکست دی۔ یہ فتح اسکندر بیگ کی مسلسل کامیابیوں میں ایک اور اضافہ تھا۔ اسی سال سلطان مراد دوم نے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل ایک اور بڑی فوج جمع کی اور اپنے بیٹے محمد دوم کے ساتھ انہوں نے کوچاک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ اسکندر بیگ نے سلطان کے خلاف مزاحمت کی، لیکن وہ اس قلعے کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور ایک طویل جد و جہد کے بعد آخرکار یہ قلعہ عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان مراد دوم نے اسکندر بیگ کے دارالحکومت کرویا کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران اسکندر بیگ نے سب سے پہلے تو ونیشینز پر حملہ کیا، جو کہ عثمانی فوج کو رسد فراہم کر رہے تھے۔ پھر اس نے عثمانی فوج کے خوراک فراہم کرنے والے دستوں پر حملہ کیا۔ یوں اسکندر بیگ کے کامیاب دفاع کی وجہ سے عثمانی فوج کو اس محاصرے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے چند ماہ بعد سلطان مراد دوم بیمار ہو گئے اور 3 فروری 1451 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کا بیٹا محمد دوم، جو کہ بعد میں سلطان فاتح کے نام سے مشہور ہوا، تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد فاتح کے تخت نشین ہونے کے بعد اسکندر بیگ کو قدر اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ نئے عثمانی سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں مصروف تھے۔ لیکن جب 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد اب البانیہ کی باری آ سکتی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے تقریباً 2 سال بعد اسکندر بیگ نے یورپ سے ملنے والی امداد سے اپنی فوج کو مضبوط کیا اور قلعہ بیرات، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی سرحد پر ایک انتہائی اہم قلعہ تھا، اس نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ تاہم اسحاق پاشا کی قیادت میں عثمانی فوج نے اس محاصرے کو توڑتے ہوئے اسکندر بیگ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جب جولائی 1456 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے ہنگری کے ایک بڑے قلعے بلغراد کا محاصرہ کیا تو جان ہنیاڈی نے سلطان کی فوج پر حملہ کرتے ہوئے سلطان کو شکست دی اور سلطان نے یہ محاصرہ ختم کر دیا۔ اس دوران اسکندر بیگ کا بھتیجا اور اس کی فوج کا ایک اہم افسر حمزہ کاسریو نے سلطان محمد فاتح کا ساتھ دیا۔ وہ اپنے چچا اسکندر کی جنگی چالوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے سلطان فاتح کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ایک بڑے حملے کے ذریعے پورے البانیہ کو فتح کر لے۔ چنانچہ مئی 1457 عیسوی میں ایک بڑی عثمانی فوج البانیہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اسکندر بیگ نے عثمانی فوج کے ساتھ براہ راست جنگ لڑنے سے گریز کیا۔ سلطان فاتح نے اپنے دائیں دستے کی کمان اسحاق پاشا اور بائیں کی کمان حمزہ کو دی۔ اسحاق پاشا ایک تجربے کار کمانڈر تھا۔ انہوں نے 1430 عیسوی میں اسکندر بیگ کے چچا کی بغاوت کو کچلا ہوا تھا اور وہ البانیہ کے علاقوں اور ان کی جنگی حکمت عملیوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسکندر بیگ اکثر جنگ جیتنے کے لیے دشمن کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا اور گھات لگا کر حملہ کرتا تھا، لیکن اب کی بار اس نے عثمانی فوج سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ اسکندر بیگ نے اپنی فوج کو کئی گروپوں میں تقسیم کیا۔ اس نے اپنے کمانڈر کو حکم دیا کہ وہ سپاہیوں کو جنگلوں اور پہاڑوں کے راستے لے جائے اور عثمانی فوج کے ساتھ براہ راست لڑنے سے گریز کرے اور بغیر میرے حکم کے حملہ نہ کرے۔ اسحاق پاشا نے فیصلہ کیا کہ وہ البانیہ کے اہم قلعے کرویا کا محاصرہ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مکمل طور پر اسکندر بیگ کی فوج کو شکست نہیں دے دیتا۔ عثمانی فوج نے تیمور پہاڑ کے شمال میں کیمپ لگایا اور اسکندر بیگ کی فوج کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ عثمانی جاسوس اسکندر بیگ اور اس کی فوج کو پورے البانیہ میں تلاش کر رہے تھے۔
اسکندر بیگ جولائی اور اگست کے مہینوں میں پہاڑوں میں ہی مقیم رہا اور صحیح وقت آنے پر اس نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ البانوی فوج جو کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم جنگل میں چھپ کر حملے کے انتظار میں تھی، وہ عثمانیوں کی نظروں سے بچ کر متحد ہوئی اور انہوں نے عثمانی قیام گاہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اسکندر بیگ اپنے سب سے بہترین گھڑسواروں کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر گیا اور اس نے دیکھا کہ عثمانی سپاہی آرام کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو ایک ایک کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عثمانی فوج اس وقت جنگ کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ حمزہ کاستریوں نے سپاہیوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت البانوی فوج کے ایک دستے نے کیمپ پر حملہ کر دیا اور حمزہ کی شدید کوششوں کے باوجود بھی عثمانی فوج سنبھل نہ سکی، کیونکہ یکے بعد دیگرے ہر جانب سے ایک نیا گروہ جنگل سے نکلتا اور عثمانی فوج پر ٹوٹ پڑتا۔ انہیں اس وقت حیرانگی ہوئی جب انہوں نے پیچھے سے ایک اور البانوی فوج کو آتے دیکھا اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تاکہ عثمانیوں کے ساتھ لڑ سکیں۔ پھر ایک اور البانوی فوج جو کہ چھپی ہوئی تھی سامنے آئی، جس کے بعد عثمانی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور قتل عام شروع ہو گیا۔ اس روز عثمانی فوج کے تقریباً 30,000 سپاہی شہید یا زخمی ہوئے۔ ان میں سے 15,000 سے زیادہ سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ کئی عثمانی سپاہی البانیہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ ان قیدیوں میں اسکندر بیگ کا بھتیجا حمزہ کاستریو بھی شامل تھا۔ یہ فتح اسکندر بیگ کی اب تک کی سب سے بڑی فتح تھی۔ 1462 عیسوی تک اسکندر بیگ عثمانی فوج کو ہر سال شکست دیتا رہا، لیکن اگلے سال پھر عثمانی فوج دوبارہ طاقتور ہو کر حملہ آور ہوتی۔ اتحادی ممالک اسکندر بیگ کی مدد ہر ممکن طریقے سے کر رہے تھے، کیونکہ البانیہ کا دفاع عثمانی سلطنت کو اٹلی اور مغربی یورپ کی طرف پیش قدمی سے روک رہا تھا۔ 1463 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے 3 الگ الگ فوجیں تیار کیں اور انہیں البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ جب اسکندر بیگ کو پتہ چلا کہ 3 عثمانی فوجیں اس کے خلاف آ رہی ہیں تو اس نے اپنی فوج کو جمع کیا اور وہ روانہ ہوا۔ اس نے سب سے پہلے آنے والی عثمانی فوج کے کمانڈر سنان پاشا کو موکرا کے مقام پر شکست دی۔ حسین بیگ کی کمان میں آنے والی دوسری عثمانی فوج کو اوہرڈ کے مقام پر شکست دی، جبکہ تیسری فوج کو اسکندر بیگ نے اسکوپچے کے قریب شکست دی۔ اسکندر بیگ کا وطن تنگ دروں اور پہاڑوں کے مشکل جغرافیہ کی وجہ سے عثمانی فوج سے محفوظ تھا، اور اس لیے وہ ہر بار کم تعداد کے ساتھ گوریلا جنگ لڑتا اور ہر بار فتح یاب ہوتا۔ لیکن سلطان محمد فاتح بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ ہر سال ایک نئی اور مضبوط فوج البانیہ میں روانہ کرتے تاکہ اسکندر بیگ کو دباؤ میں رکھا جا سکے۔ عثمانی حملوں کی وجہ سے جو کہ ہر سال نئے سرے سے ہوتے تھے، ان حملوں کی البانیہ کو بھاری قیمت چکانا پڑی۔ البانیہ کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ سلطان فاتح نے اسکندر بیگ کے خلاف ایک اور طاقتور فوج بھیجی جس کی کمان بلبان پاشا کے پاس تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ عثمانیوں کو شکست ہوئی، لیکن واپس جاتے ہوئے عثمانی دستوں نے اسکندر بیگ کے 19 افسران کو گرفتار کر لیا۔ یہ قیدی اسکندر بیگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھے۔ جب اس نے سلطان محمد فاتح کو قیدیوں کی رہائی کے بدلے تاوان کی درخواست کی تو سلطان نے صاف صاف انکار کر دیا اور تمام قیدیوں کو سلطان نے پھانسی دے دی۔ اسی سال سلطان محمد فاتح نے اسکندر بیگ کے خلاف مزید 2 عثمانی فوجیں روانہ کیں۔ اسکندر بیگ نے دونوں فوجوں کو شکست دی اور بدلے میں تمام عثمانی سپاہیوں کو شہید کر دیا جنہیں اس نے سلطان کے خلاف انتقام کے طور پر گرفتار کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 1466 عیسوی میں 30,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک اور فوج تیار کی اور اس بار وہ خود فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ سلطان نے 1456 عیسوی میں اکحصار شہر کا محاصرہ کیا، جسے وہ 16 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ فتح کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ کئی ماہ کے مشکل ترین محاصرے کے بعد سلطان محمد فاتح نے محاصرے کی کمان اپنے کمانڈر بلبان پاشا کے سپرد کی اور وہ خود پیچھے ہٹ گئے۔ اسکندر بیگ نے واپس آ کر بلبان پاشا کو شکست دی اور انہیں شہید کر دیا اور وہ محاصرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلے سال سلطان فاتح ایک اور بڑی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اکحصر کے ارد گرد کے قلعے فتح کیے اور البانیہ بھر میں فوجی چھاونیاں قائم کر دیں۔ سلطان محمد فاتح نے قلعوں میں فوج تعینات کر کے اسکندر بیگ کو سخت دباؤ میں ڈال دیا تھا۔ اب اسکندر بیگ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ 1468 عیسوی میں اسکندر بیگ اچانک ملیریا میں مبتلا ہو گیا اور جنوری میں اس کی موت ہو گئی۔
کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمد فاتح کو اسکندر بیگ کی موت کی خبر ملی تو سلطان نے کہا کہ عیسائیت پر افسوس کہ انہوں نے اپنی تلوار اور ڈھال کھو دی ہے۔ اسکندر بیگ کی موت کے بعد اس کا بیٹا جان کاسریو تخت نشین ہوا، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا اور بالآخر البانیہ کی فوج کچھ سالوں تک مزاحمت کرتی رہی اور آخری محاصرے میں پورا البانیہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ البانیہ کی فتح کے بعد اٹلی ترکوں کی زد میں آ گیا۔ جس طرح ہنیاڈے نے شمال میں عثمانی فوجوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو چند دنوں تک روک رکھا تھا، اسی طرح اسکندر بیگ بھی مغرب میں ان کی راہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اٹلی کا راستہ ترکوں کے لیے کھل گیا اور وینس پر حملے کا مسئلہ زیر غور آ گیا۔ جمہوریہ وینس نے فتح قسطنطنیہ کے دوسرے ہی سال سلطان سے منت و سماجت کر کے صلح کی درخواست کی تھی، اور اس صلح نامے کے ذریعے سلطان محمد فاتح نے تقریباً وہ تمام تجارتی مراعات جو وینس کو بازنطینی شہنشاہوں کے عہد میں حاصل تھیں اسے عطا کر دی گئیں۔ لیکن اسکندر بیگ کی کامیابیوں نے وینس کے اندر بھی سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کا حوصلہ پیدا کیا۔ وینس کو اپنی بحری طاقت کا غرور تھا۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کو بھی بلقانی ریاستوں پر کامل اقتدار رکھنے کے لیے بحر ایڈریاٹک اور بحر ایجین میں اپنی جنگی جہازوں کی تعداد بڑھانی ضروری تھی۔ البانیہ کی فتح کے بعد بحر ایڈریاٹک کے تمام ساحلی علاقے اس کے قبضے میں آ گئے تھے اور اب وینس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ 868 ہجری بمطابق 1463 عیسوی میں عثمانیوں اور اہل وینس کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور 16 سال تک جاری رہی۔ یکے بعد دیگرے وینس کے ساحلی مقبوضات ترکوں کے قبضے میں آتے گئے، یہاں تک کہ جزیرہ یوبیا بھی جمہوریہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 882 ہجری بمطابق 1477 عیسوی میں ایک زبردست ترک فوج فریولی کے علاقے میں داخل ہوئی، جو کہ بحر ایڈریاٹک کی شمالی سرحد پر واقع تھا، اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد عثمانی وینس کی طرف بڑھے۔ جمہوریہ وینس نے فوج روانہ کی، لیکن عمر پاشا نے اسے شکست دی اور وہ آگے بڑھتے ہوئے دریائے پیاوے تک جا پہنچے۔ اب صلح کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر اب بھی وہ انتظار کرتا تو اس کے بقیہ مقبوضات بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتے۔ چنانچہ 884 ہجری بمطابق 1499 عیسوی میں صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ وینس نے سالانہ خراج ادا کرنے کا معاہدہ کیا اور سلطان نے اسے دوبارہ مشرق میں تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ وینس کی بحری قوت ٹوٹ چکی تھی، لیکن بحر ایجین میں روڈس کا جزیرہ عثمانی جہازوں کی راہ کا کانٹا تھا۔ اس جزیرے پر 150 برس سے یروشلم کے مبارزین سینٹ جان کی حکومت تھی، جو آسانی کے ساتھ عثمانی جہازوں پر چھاپے مارا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے روڈس کی فتح کو ضروری خیال کرتے ہوئے 885 ہجری بمطابق 1480 عیسوی میں مسیح پاشا کو اس مہم پر روانہ کیا۔ مسیح پاشا نے جزیرے پر اتر کر متعدد مقامات فتح کیے اور پھر روڈس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی مدافعت کے لیے پوری طرح تیار تھے اور محاصرہ طول کھینچ گیا۔ بالآخر 18 ربیع الاول 885 ہجری بمطابق 28 جولائی 1480 عیسوی کو ترکوں نے ایکام حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی اپنی انتہائی شجاعت کے باوجود اسے روک نہ سکے اور بعض ترکوں نے دیواروں پر چڑھ کر حلالی جھنڈا گاڑ دیا۔ لیکن عین اس وقت جب کہ شہر فتح کے بالکل قریب تھا کہ مسیح پاشا کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ تمام مال غنیمت سلطان کے حق میں محفوظ سمجھا جائے گا۔ اس اعلان سے سپاہیوں میں سخت برہمی اور بیزاری پیدا ہو گئی، اور جو ابھی تک باہر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے جو پہلے پہنچ چکے تھے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے عثمانی فوج کی یہ حالت دیکھ کر اپنی پوری قوت کے ساتھ جان توڑ حملہ کیا اور ان ترکوں کو جو شہر میں داخل ہو گئے تھے شکست دے کر باہر نکال دیا۔ مسیح پاشا کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جبکہ اس کی تلافی ممکن نہ رہی۔ اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور روڈس کی تسخیر اگلے 50 سال کے لیے ملتوی ہو گئی۔ لیکن جس روز مسیح پاشا کو روڈس میں ہزیمت اٹھانی پڑی، اسی روز احمد قدک پاشا فاتح کریمیا نے سرزمین اٹلی میں قدم رکھا، جہاں اس وقت تک کوئی بھی عثمانی سپاہی داخل نہ ہوا تھا۔ اٹلی کی فتح کے لیے اوٹرانٹو پر قبضہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے گویا اٹلی کا دروازہ تھا۔ احمد پاشا نے فوراً خشکی اور سمندر دونوں جانب سے اس پر حملہ کیا۔ اہل شہر نے مدافعت میں بڑی سرگرمی دکھائی، لیکن وہ صرف چند روز مقابلہ کر سکے اور 4 جمادی الثانی 885 ہجری بمطابق 11 اگست 1480 عیسوی کو عثمانی فوج
فاتحانہ اور ٹرانٹو میں داخل ہو گئی، اور ٹرانٹو جیسے مضبوط شہر اور بندرگاہ پر قابض ہونے کے بعد سلطان فاتح کے لیے اٹلی کی فتح کا راستہ کھل چکا تھا، اور ٹرانٹو کے مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانے سے پورے اٹلی میں کھلبلی مچ گئی اور زبردست دفاعی تیاریاں ہونے لگیں۔ سلطان کو جب فتح کی خوشخبری ملی تو انہوں نے فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابنائے بسفورس کے کنارے فوجی علم نصب کروا دیے گئے، جو اس بات کی علامت تھے کہ سلطان فوج کے ساتھ کسی مہم پر روانہ ہونے والے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان کی منزل کون سی ہے، کیونکہ سلطان اپنے جنگی منصوبے ہمیشہ راز میں رکھتے تھے۔ بہرحال گمان غالب یہی ہے کہ وہ اٹلی پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہوتے ہی سلطان بیمار پڑ گئے، اور یہی بیماری ان کے لیے پیام اجل لے کر آئی۔ 30 ربیع الاول 886 ہجری بمطابق 2 مئی 1481 عیسوی کو اس اولو العزم فاتح نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ انہیں قسطنطنیہ واپس لایا گیا، اور جامع فاتح کے قریب قسطنطنیہ کی خاک نے فاتح کے جسم کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ یوں سلطان فاتح پہلے عثمانی سلطان تھے جنہیں قسطنطنیہ میں دفن کیا گیا تھا۔ سلطان فاتح کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ان کی ذات بڑی ہمہ گیر نظر آتی ہے۔ وہ نہ صرف ایک اولو العزم، دانشمند اور دلیر قائد تھے، بلکہ اعلیٰ پائے کے منتظم بھی تھے۔ انہیں کتاب اللہ سے بے حد محبت تھی۔ انہوں نے بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی متعدد علوم و فنون حاصل کیے تھے۔ علم سے ان کے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد بھی حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ سلطان فاتح کا عہد حکومت شروع سے آخر تک میدان جنگ میں گزرا۔ کریمیا، روڈس اور ٹرانٹو کی مہموں کے علاوہ ہر جنگ میں فوج کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی، اور بلغراد کے علاوہ کسی مارکے میں سلطان کو شکست نہیں ہوئی۔ فاتح کا لقب سلطان کو قسطنطنیہ کی فتح پر حاصل ہو گیا تھا۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے وہ مراد ثانی پر بھی فوقیت لے گئے تھے۔ فوجی قابلیت میں کوئی افسر سلطان کا ہم پلا نہ تھا، حالانکہ احمد قدک پاشا، محمود پاشا اور بعض دوسرے عثمانی سپہ سالاروں کا شمار اس وقت دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے ارادوں کو بالکل راز میں رکھتے تھے، اور سلطان کے کسی کمانڈر کو بھی پہلے سے معلوم نہ ہوتا کہ حملہ کس سمت میں ہونے والا ہے۔ ایک بار جب کسی مہم کے لیے فوجیں جمع ہونے لگیں اور سلطان کے خاص افسروں میں سے ایک نے سلطان محمد فاتح سے پوچھا کہ آپ کون سے شہر پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو سلطان نے سختی سے جواب دیا کہ اگر میری داڑھی کے ایک بال کو بھی اس کی خبر ہو جائے تو میں اسے توڑ کر آگ میں ڈال دوں۔ سلطان فاتح جنگ کی کامیابی کے لیے رازداری کو ضروری خیال کرتے تھے، اور سلطان نے ہمیشہ اسی اصول کی پابندی کی۔ جب وہ کسی حملے کا عزم کر لیتے تو اسے پوری تیاری اور انتہائی شدت کے ساتھ انجام تک پہنچاتے۔ اسی وجہ سے سلطان کی فتوحات تھوڑے عرصے میں سر ہو جاتی تھیں۔ البتہ وینس کے ساتھ لڑائیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 16 برس تک قائم رہا۔ اسی طرح البانیہ کی فتح میں بھی کئی برس لگ گئے، لیکن یہ استثنائی مثالیں ہیں۔